جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے پکار کے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ مختصر بیان کرتا ہوا چل رہا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ میں آخری بات کروں۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے اور احسان رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ حضرات، آج جس اسلام کے حسین گلشن میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام بڑی دقتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اگر تاریخ کا وہ روشن باب آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو آج آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے کہ اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے پیغمبر اسلام نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، کتنی دقتوں کا سامنا کیا ہے۔ آؤ ذرا وہ مکے کا دور اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو کہ جب میرے آقا تبلیغ کی خاطر مکے سے باہر تشریف لاتے ہیں، اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے۔ اس وقت میرے آقا اگر یہ کہہ کے اپنے حجرے میں واپس تشریف لے جاتے کہ لوگوں میں تمہارے لیے جنت کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں اور تم میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو، یہ کہہ کے میرے آقا اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو آج اسلام جیسی دولت ہم تک نہیں پہنچتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے مکے والو، تم کتنا بھی میرے راستے میں کانٹے بچھاتے رہو، میں تمہارے راستے میں پھول بچھاتا رہوں گا۔ میرے آقا جب اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو ایک ظالم نے ایسا پتھر کا نشانہ باندھ کر کے میرے آقا کی مقدس پیشانی پر مارا کہ میرے آقا کی مقدس پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ وہ مقدس پیشانی جس کے بارے میں میرا امام فرماتا ہے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اس مقدس پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ میرے آقا اپنے حجرے میں تشریف لاتے ہیں۔ بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ محبت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی نظر پڑی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت فاطمہ کی رونے کی آواز سن کر کے اور شہزادیاں آ گئیں۔ شہزادیوں کے رونے کی آواز سن کر کے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ باہر آئیں۔ دیکھا کہ نبی کی مقدس پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور پانی میں بھگو کر کے نبی کی مقدس پیشانی سے خون کے اثر کو دور کیا۔ آج کی اگر کوئی عورت ہوتی تو کہہ دیتی کہ آپ کو کیا پڑی ہے پریشانی اٹھانے کی۔ آج کی کوئی عورت ہوتی تو کہہ دیتی کہ آپ کو کیا پڑی ہے اپنی پیشانی لہو لہان کرانے کی۔ یہ قوم جہنم میں جانا چاہتی ہے تو جانے دیجئے۔ وہ ام المؤمنین تھی، احسان ہے ان کا ساری امت کے اوپر۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ آپ تبلیغ کیجئے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ ذرا وہ طائف کا میدان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ جو عمرہ کر کے آئے ہیں یا حج کر کے آئے ہیں، انہوں نے وہ راستہ بھی دیکھا ہوگا جس راستے سے میرے آقا گزر کے گئے تھے۔ انہوں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہوگی، وہ پتھر بھی دیکھا ہوگا جس پتھر سے میرے نبی نے ٹیک لگائی تھی۔ لوگوں نے وہ باغ بھی دیکھا ہوگا جس باغ کے اندر میرے نبی نے پناہ لی تھی۔ اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب میرے آقا طائف کے میدان میں پہنچے تو لوگوں نے میرے نبی پہ پتھروں کی
بارش کر دی اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف خون سے بھر گئی تھی. آقا ایک پائے مبارک اٹھاتے تو پتھر دوسرے پائے مبارک میں آ کر کے لگتا, دوسرا پائے مبارک زمین پہ رکھتے تو میرے آقا کے پائے مبارک میں آ کر کے پتھر لگتا. میرے آقا ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے, ہوا کے فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم ان کو پہاڑوں سے ٹکرا کر کے مار دیں. پانی کے فرشتے نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں, اتنی بارش کریں کہ یہ یہیں پر ڈوب کے مر جائیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے, میں دونوں پہاڑ ملا دیتا ہوں, یہ طائف والے یہیں پھس کر کے مر جائیں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں, بلکہ میں تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لایا ہوں, میں تو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ قوم مجھے نہیں پہچانتی ہے, ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور پہچانے گی, ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور جانے گی. اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ قوم جو میرے نبی پہ پتھر مارتی تھی, وہ قوم جو میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی, دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ان کی پیشانیوں سے ایسے چہرے بھی دنیا میں آئے تھے کہ جو نبی کے نام پہ گردن کٹاتے ہوئے نظر آئے. اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مت آئے. وہ دور بھی آیا تھا, میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا, کتنی دقتوں کا سامنا کیا, لیکن قربان جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پر, قربان جاؤ میرے نبی کی شان پر, قربان جاؤ میرے آقا کی رحمت للعالمین پر. آؤ ذرا دیکھو آج دنیا کا کوئی ایسا جنرل لے کر کے تو آئیے, آج دنیا کا کوئی ایسا لیڈر لے کر کے تو آئیے کہ جس کے گھر والوں کو ستایا جائے یا اس کی ذات پر ظلم کیا جائے اور وہ پاور میں آ جائے, وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے. اللہ اکبر, آج ہم کو تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا, لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی شان پر اللہ نے کیسا اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, جب نبی نے مکے کو فتح کیا تھا, تاریخ بتاتی ہے کفار مکہ نگاہوں کے سامنے ہے, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میرے بارے میں کیسا گمان کرتے ہو. لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو کریم پایا ہے, ہم نے آپ کو رحم کرنے والا پایا ہے, ہم نے آپ کو سخی پایا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, تم سب کے سب آزاد کر دیے گئے ہو. میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے وہ بھی ہیں جنہوں نے نبی پہ پتھر برسائے, وہ بھی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے, وہ بھی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں جو نبی کو گالیاں دیتے تھے, میرے نبی نے سب کو معاف فرما دیا. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار کے کہتے ہیں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں, یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں. کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. جب میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اسلام اپنی امت تک پہنچایا, اللہ اکبر, جب یہ اسلام پہنچ گیا تو امت نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کا بدلہ آپ کو کیا دیں. یا رسول اللہ جان آپ کے صدقے میں ملی ہے, مال آپ کے صدقے میں ملا ہے, ایمان آپ کے صدقے میں ملا ہے, قرآن آپ کے صدقے میں ملا ہے, عرفان آپ کے صدقے میں ملا ہے, رمضان آپ کے صدقے میں ملا ہے, رحمان آپ کے صدقے میں ملا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں. یا رسول اللہ جو آپ نے تبلیغ کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچایا, یا رسول اللہ ہم آپ کو اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل, اے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو, لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا, میں تم سے کوئی اس کی قیمت طلب نہیں کرتا, میں تم سے کوئی اس کا بدلہ طلب نہیں کرتا, الا المودۃ فی القربى, اپنے اہل بیت کی محبت تم سے طلب کرتا ہوں, اپنے گھر والوں کی محبت تم سے طلب کرتا ہوں. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ اہل مودت کون ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر
پر واجب ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ اللہ اکبر، یہ اہل بیت ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار کے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ بیان کرتا ہوا چل رہا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ میں آخری بات ایک پیغام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے آپ اتنا سنیے گا، دیکھیے اہل بیت کے تعلق سے سب سے پہلی تقریر آپ نے علامہ سیف رضا صاحب قبلہ سے فضائل اہل بیت اور فضائل صحابہ پہ آپ نے مدلل اور مفصل خطاب سماعت کیا ہے۔ میں اس سے ہٹ کے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ تو ترمذی شریف جلد ثانی باب مناقب اہل بیت صفحہ نمبر 422 کی حدیث پاک ہے۔ ان عمرو ابن ابی سلمہ قال لما نزلت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمہ فدعا النبي فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بالكساء وعلي خلف ظهره فجل لهم بالكساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطاہرہم تطہیرا۔ حضرت عمرو ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر طرح کی گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دیا ہے اور تم کو خوب خوب پاک فرما دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی فدعا النبی و فاطمہ تھا، تو میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا وحسنا و حسینا، اور امام حسن اور امام حسین کو بلایا فجل لهم بالکساء، اور اپنی نورانی چادر کے نیچے چھپا لیا وعلی خلف ظہرہ، اور مولا علی شیر خدا میرے نبی کی پشت انور کے پیچھے کھڑے تھے، ان کو سامنے کیا فجل لہ بالکساء، اور ان کو بھی چادر کے نیچے چھپا لیا۔ کتنے تن چادر کے نیچے آ گئے؟ 4 تن چادر کے نیچے آ گئے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین۔ نبی نے اپنا سر مبارک بھی چادر کے اندر کر لیا۔ کتنے تن چادر کے اندر ہو گئے؟ 5 تن، اسی لیے ہم کہتے ہیں پنجتن، 5 تن چادر کے نیچے ہیں۔ نبی دعا کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے ہر طرح کی گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دے اور ان کو خوب خوب پاک فرما دے۔ پتہ چلا اہل بیت میں حضرت علی آتے ہیں، اہل بیت میں حضرت فاطمہ آتی ہیں، اہل بیت میں امام حسن آتے ہیں، اہل بیت میں امام حسین آتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا، اب اس میں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی نے کس کو چادر کے نیچے لیا ہے؟ اہل بیت کو چادر کے نیچے لیا ہے۔ اور نبی کی چادر مبارک کیا ہے؟ نبی کی چادر مبارک کو سمجھنا ہے تو آؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں چلو۔ میرے آقا باہر تشریف لے گئے ہیں، نبی کی چادر مبارک حجرے میں رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی چادر کو دھل کر کے ڈال دیا، میرے نبی کی چادر مبارک کو اوڑھ لیا۔ جیسے ہی نبی کی چادر مبارک کو اوڑھا، رحمت و انوار کی موسلادھار بارش کو دیکھ رہی ہیں۔ میرے آقا بات تشریف لائے، نبی سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور آپ کے جسم پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، آپ کے جسم پر بارش کا اثر بھی نہیں ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ بارش کہاں ہو رہی ہے؟ عرض کرتی ہیں آقا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کتنی تیز موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے اوڑھا کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی چادر مبارک حجرے میں رکھی تھی، میں نے اس چادر مبارک کو اوڑھ لیا ہے۔ جیسے ہی چادر مبارک کا ہٹانا ہوا تو جو رحمت و انوار کی بارش نظر آ رہی تھی اب وہ بارش نظر نہیں آتی ہے۔ اب بتانا مقصد یہ ہے میرے آقا باہر تشریف لے گئے، تب حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ چادر مبارک کو اوڑھ لیا تو رحمت و انوار کی موسلادھار بارش کو دیکھ رہی ہے۔ ادھر نبی نے اڑایا نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ نے خود سے اوڑھا ہے تو رحمت و انوار کی بارش کو دیکھ رہی ہے۔ ادھر مدینے کی سرزمین پر میرے نبی نے حضرت علی کو چادر اڑائی ہے، حضرت فاطمہ کو چادر اڑائی ہے، امام حسن کو چادر اڑائی ہے، امام حسین کو چادر اڑائی ہے، اور خود میرے آقا بھی تشریف فرما ہے۔ تو ذرا سوچو جب حضرت عائشہ خود سے چادر اوڑھ لے تو رحمت و انوار کی بارش کو دیکھ لے، نبی نے چاروں کو چادر اڑائی ہے تو
ہوگا, حضرت فاطمہ نے کیا دیکھا ہوگا, امام حسن نے کیا دیکھا ہوگا, امام حسین نے کیا دیکھا ہوگا. اے کاٹا بنی کے زندہ دل مسلمانوں, میرا ایمان کہتا ہے نبی نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے امام حسین کو کربلا کا پورا نقشہ دکھا دیا. یہ ہے نبی کی چادر, یہ ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اب ایک بات اور سنیے, میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نجران کے عیسائی آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ گرمی آپ کو بھی لگ رہی ہے, مجھے بھی لگ رہی ہے, آپ سے زیادہ ہم کو لگ رہی ہے, کیونکہ یہ جو دو لائٹیں رکھی ہیں نا, بالکل جاڑوں میں جیسے آدمی الاؤ کے پاس بیٹھ جائے نا تو دور سے ہاتھ سیک جاتے ہیں اس کے, ایسے ہی یہ جسم کو سیک رہے ہیں. لیکن آپ سنیں, نجران کے عیسائی آئے اور نبی سے آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. عیسائی بولے ہم آپ کی بات نہیں مانتے. نبی نے فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں کیا کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ تھا عیسائیوں کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہیں گے معذرت. انہوں نے کہا کہ کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ ان کو تو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. لاجواب ہو گئے عیسائی. کہتے ہیں ایسا ہے آپ اپنے گھر والوں کو لے آؤ, ہم اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں اور باہر نکل کے دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں جو حق پہ ہے اللہ اسے بچا لے اور جو حق پہ نہیں ہے اسے رد کر دے. نبی نے فرمایا مجھے منظور ہے. میرے آقا نے فرمایا مجھے منظور ہے. دن طے ہو گیا, وقت طے ہو گیا. میرے آقا حضرت فاطمہ کے مکان پہ تشریف لائے. میرے آقا نے امام حسین کو گود میں لیا. امام حسن میرے آقا کی انگشت مبارک, انگلی مبارک پکڑ کر کے داہنی جانب چل رہے تھے. ٹھیک میرے نبی کے پیچھے حضرت فاطمہ ہے اور حضرت فاطمہ کے پیچھے مولا علی شیر خدا ہے. یہ 5 تن جا رہے ہیں توحید خدا بندی کی دلیل بن کر. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر آگے ہوتا, بیوی پیچھے ہوتی, لیکن یہ کیسا قافلہ ہے کہ جس میں بیوی آگے ہے شوہر پیچھے ہے. تو سنو, حضرت فاطمہ الزہرا کے پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے. وہ حضرت فاطمہ جن کے سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج میں بھی نہیں دیکھا ہے, اگر حضرت فاطمہ سب سے پیچھے ہوتی تو ان کے قدم کا نشان ظاہر ہو جاتا جس پر غیر محرم کی نظر پڑ سکتی تھی. اس لیے میرے آقا نے اپنی بیٹی کو ٹھیک اپنے پیچھے رکھا کہ جہاں نبی کا قدم پڑے ٹھیک اس کے اوپر حضرت فاطمہ کا قدم پڑے اور حضرت فاطمہ کے قدم کا نشان ظاہر نہ ہو, ٹھیک اس کے اوپر مولا علی شیر خدا کا قدم پڑ جائے. وہ میرا امام پکار کے کہتا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت جناب مولانا فرقان رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.